بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت اور ایمان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ آج جو ڈش ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے قیمہ ہری مرچیں، اور یہ بھی دہلی والوں کی ایک اسپیشل اور خاص ریسیپی ہے اور بڑی مزیدار سی ڈش ہے، اور اکثر لوگ یہ قیمہ ہری مرچیں کھا کے ان کو ہوتا ہے کہ یہ بار بار کھانے کو ملے، اور کس طرح سے بنتا ہے تو اس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹائل ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو ریسیپی میں بتاؤں گی۔ لیکن یہ اس کے لیے جو ہمیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ ہاتھ کا کٹا ہوا قیمہ چاہیے ہوتا ہے۔ چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ریسیپی آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ جی جناب، یہاں پہ سب سے پہلے میں نے لیا ہے آئل، اور آئل لینے کے بعد میں یہاں پہ جو چیز شامل کروں گی وہ ہے قیمہ۔ اور اس قیمے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہاتھ کا کٹا ہوا قیمہ ہوگا، اس میں تھوڑا سا وہ بھی شامل ہے جو چربی وغیرہ، لیکن یہ کہ یہ ہاتھ سے کٹا ہوا ہونا چاہیے۔ بس یہ اس کی بہت ہی مین جو ہے ٹپ ہے، آپ نے یا کسی بھی صورت میں قیمہ جو ہے مشین کا نہیں لینا، اور اگر آپ کو نہیں مل رہا تو آپ موٹی مشین کا نکلوا لیں، لیکن بہتر یہ کہ ہاتھ کا کٹا ہوا ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کے بعد میں نے یہاں پہ لی ہے پیاز، اور پیاز میں نے 1 پاؤ کے قریب لی ہے، اور ½ کلو میرے پاس قیمہ تھا، اور پیاز میں نے اچھی یہاں پہ 1 پاؤ لی ہے۔ اس کے بعد میں شامل کر رہی ہوں 1 پاؤ ہی ٹماٹر اور پیاز ہم زیادہ ڈالیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے کہ اس میں وہ اسٹائل نہیں ہے کہ پہلے ہم پیاز ڈالیں، ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں اس کے بعد، نہیں، اس طرح سے نہیں بنے گا۔ اس کی ریسیپی آپ نے اسی طریقے سے فالو کرنی ہے جیسے کہ میں بتا رہی ہوں۔ آپ نے کچی ہی پیاز ڈالی اور کچا ٹماٹر، اس کو آپ نے مسالہ نہیں بنانا، اور اس کو ڈالنے کے بعد میں 2 چمچ میں نے یہاں پہ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا ہے، اور یہ ڈالنے کے بعد یہ سب میں تقریباً سمجھ لیں سب کچھ ایک ساتھ ہی ڈال رہی ہوں، اس میں نے یہ نہیں کیا ہے کہ میں الگ الگ سے ڈالوں۔ 1 چمچ میں نے یہاں پہ ریڈ چلی لی ہے، جو کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیں، کم مرچیں اور زیادہ، کیونکہ ہم یہاں پہ ہری مرچیں بھی یوز کریں گے۔ اور میں نے 1 ٹیبل اسپون روسٹڈ زیرہ لیا ہے، بھنا ہوا زیرہ۔ اس کے بعد ہاف ٹیبل اسپون میں نے یہاں پہ ہلدی پاؤڈر لیا ہے۔ نمک آپ حسب ذائقہ یوز کریں گے، اور اس کے بعد میں ان سب کو اچھے سے مکس کروں گی، اور یہاں پہ میں شامل کرنے والی ہوں اب پانی۔ ٹھیک ہے، پانی اتنا ہو کہ بس آپ کی یہ سبزیاں اور یہ قیمہ گل جائے۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا، بس اس کو اب ہم نے مکس کرنا ہے۔ بہت ہی آسان ریسیپی ہے۔ اب اس کو میں ڈھک دوں گی، اور بس اس میں جو ہے نا چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ادروائز یہ ریسیپی مشکل بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہری مرچیں ہم اچھی سی لیں گے، ٹھیک ہے، گرین بڑی بڑی میں نے یہاں پہ ہری مرچیں لی ہیں، اور یہ بھی میں نے 1 پاؤ لی ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جس طرح چھنی میں میرے پاس یہ اس کے بیج رہ گئے نا، آپ نے اس کو کاٹنے کے بعد اچھے سے پانی یعنی کہ ٹیپ واٹر کے نیچے اس کو ہاتھوں سے مسل کے اس کے بیج نکال دینا ہے، ورنہ یہ بہت زیادہ اسپائسی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کو ہری مرچوں کو شامل کریں، اور بس ساتھ ساتھ بھنائی کرتے جائیں، اور بس سمجھیں یہ آپ کی ریسیپی ہو گئی ہے، آپ کی ڈش ہو گئی ہے ریڈی، کیونکہ اس میں زیادہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، نہ ہی یہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے، نہ ہی یہ کیا کہتے ہیں مشکل ہے، نہ ہی اس کے انگریڈینٹس کچھ الگ سے ہیں۔ بس صرف اس میں آپ نے جو ٹیکنیکس استعمال کرنی ہے اسی سے جو ہے آپ کی بڑی مزیدار سی یہ ریسیپی آپ کی ڈش ریڈی ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے ڈالا ہے ہرا دھنیا، اور بس اب آپ نے اس کی بھنائی پہ فوکس کرنا ہے، بھنائی کرنی ہے اچھے سے، اور میں اس کو یہاں پہ بھون رہی ہوں۔ بس قیمہ ہری مرچیں ہو گیا ہے ریڈی، اور اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے، اور اس کو ضرور ٹرائی کر کے مجھے بتائے گا کہ ریسیپی کیسی بنی۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ Delicious.